السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے آسان اسباق ہیں۔ میں ہوں حافظ قاری محمد غزوان۔ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ سورہ انفال کے بعد فوراً سورہ توبہ کا آغاز تین طرح کیا جا سکتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ 3 اصول سیکھیں گے۔ معلم ہیں تجوید القرآن کے ماہر استاد حضرت قاری اکرام الرحمن صاحب۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر سورہ انفال کے بعد متصلاً سورہ توبہ کے پڑھنے کا ارادہ ہو تو بغیر بسم اللہ کے یہاں 3 صورتیں جائز ہیں۔ وصل، نمبر 2 فصل، نمبر 3 سکتہ۔ وصل کا معنی ہے ملانا، یعنی سورہ انفال کے آخری حصے کو سورہ توبہ کے ابتدائی حصے سے ملا کر پڑھنا، جیسے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ نمبر 2 فصل۔ فصل کا معنی ہوتا ہے الگ الگ پڑھنا، یعنی سورہ انفال کے آخری حصے کو الگ سانس میں پڑھنا اور سورہ توبہ کو الگ سانس میں پڑھنا، جیسے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ تیسری صورت ہے سکتہ۔ سکتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے آواز کا توڑ دینا، سانس کا باقی رکھنا، پھر اسی سانس کو باقی رکھتے ہوئے آگے پڑھنا، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ گویا کہ سورہ انفال کے آخری حصے کو پڑھنے کے بعد آواز کا توڑ دینا، سانس کا باقی رکھنا، پھر اسی سانس کو باقی رکھتے ہوئے آگے سورہ توبہ کو شروع کرنا، اس طرح پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، جیسے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اب یہ ذرا توجہ فرمائے، فصل اور سکتہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فصل کی صورت میں سانس اور آواز دونوں کو توڑ دیا جاتا ہے، جبکہ سکتہ کی صورت میں آواز کو توڑا جاتا ہے، سانس کو باقی رکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے بنیادی طور کے اوپر۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی قواعد تجوید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، پھر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست قاری محمد اکرام الرحمن۔